باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ فرمایا تم اہل ایمان کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک دنیا فقیر لوگ پائے جاتے ہیں، ان میں غرور نفس نہیں ہوتا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھوں سے آنسو تر جاتے ہیں، اور وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں شمار فرما۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جب کہ ہم اس کتاب کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بدلہ ہے نیک راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ محترم سامعین، 3 مذاہب ایسے تھے جو اس وقت دشمنی پر تھے۔ ایک مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کو بھی مانتا ہو اور اللہ کے ساتھ اللہ کے غیروں کو شریک کرتا ہو، جزوی طور پر یا کلی طور پر۔ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں، یہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، ادب کی جگہ ہے، اس لیے تو حاجیوں کو ستو پلایا کرتے تھے۔ میں سمجھانے کے لیے جملہ بول رہا ہوں، جو حاجی یمن، اردن، مختلف ممالک سے اب بھی جا رہے ہیں، اس وقت بھی آتے تھے،
کیا وہ ان کے ماموں کے بیٹے تھے؟ کس وجہ سے وہ شربت وغیرہ ستو پلاتے تھے، کھانا وغیرہ کھلاتے تھے؟ اس لیے کھلاتے تھے، اور کھلاتے کون تھے؟ مشرک۔ اس لیے کھلاتے تھے نا، یہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے آئے ہیں۔ اب دیکھو، اللہ کو بھی مانتے تھے اور ساتھ کیا تھے؟ مشرک تھے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ انما المشرکون نجس، مشرک جو ہے وہ پلیت ہے۔ آج کا مشرک بھی اللہ کو مانتا ہے، فرق صرف اتنا ہے، اس دور کا مشرک اللہ کو مانتا تھا اور اللہ کے ساتھ بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا تھا، اور آج کا مشرک اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے ساتھ نبی کو یا حضرت علی کو یا حضرت امام حسین کو، اللہ کے ولیوں کو، پیروں کی قبروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ تم کہو گے وہ کیسے؟ یعنی جو حق اللہ کا ہے وہ حق تقسیم کر کے کچھ اللہ کو دے رہا ہے، کچھ پیروں کو دے رہا ہے۔ تم کہو گے ہمیں تو کوئی نہیں پتہ چلتا۔ غور کرو کیا کہتے ہیں، جا اللہ تے پنج تن پاک تیری مدد کرے۔ اب خود غور کرو، اللہ تے پیر تیری مدد کرے، اللہ تے امام حسین تیری مدد کرے۔ اب دیکھو مدد کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ لیکن یہاں اس نے درمیان میں تقسیم کر دیا نا، بھئی ادھی تیری اللہ مدد کرے تو ادھی تیری پیر غوث جیلانی مدد کرے۔ اور مشرک کس سے کہتے ہیں؟ جھنگ کے ایک مولوی صاحب تھے، وہ سمجھانے کے طور پر کہتے تھے اور کوئی مشرک نو سینگ ہوندے نا، مشرک کے کان بھی اسی طرح ہوتے ہیں، ہماری طرح چلتا پھرتا ہے، فرق صرف یہ ہے اس کا عقیدہ تقسیم ہو جاتا ہے، اور مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوسری بات، یہودی میں نے پہلے بھی بتایا ہے، جو اہل کتاب تو تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونے کے باوجود پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، قرآن پاک ہونے کے باوجود قرآن پاک پہ عمل نہیں کرتے تھے، تورات پہ عمل کرتے تھے، اور دشمنان اسلام تھے۔ صرف دشمنان اسلام نہیں تھے، بلکہ اسلام پر جو آتا ان کو اکساتے، وسوسے خیالات ان کے دلوں میں ڈالتے۔ اور ایک مذہب عیسائی جس کو نصارہ کہا جاتا ہے، یہاں یہ بتایا گیا ہے مشرک اور یہودی تو تعصبی مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن نصارہ جو ہیں وہ ڈھل جاتے ہیں، جیسا کہ مشہور واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، ہجرت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد کم و بیش 13 سال کا عرصہ ہے جو مکے میں گزارا ہے۔ انتہائی کٹن راستہ تھا، کٹن وقت تھا، مشکل ترین وقت تھا۔ صحابہ اکرام کا چلنا مشکل تھا۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب مکہ کی زمین تمہارے لیے تنگ تھی، واقعتاً تنگ تھی، کوئی بلاتا نہیں تھا، کوئی مزدوری نہیں دیتا تھا، مزدوری ہوتی تو اجرت نہیں دیتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا،
حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نکال کر ان کی ہتھیلی پہ رکھ کر تانا دیا، جا جس خدا کا تو کلمہ پڑھتی ہے اس خدا سے یہ آنکھیں واپس لے کر دکھا۔ اور بھی بہت سارے مظالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، مکے کے مشرکین ان کے جسم عطر پر اونٹ کی اوجری ڈال دیتے تھے، راستے میں کانٹے بچھا دیتے تھے، حتیٰ کہ مسلمان بہت پریشان تھے اور اجازت بھی نہیں تھی کہ بدلہ لیا جائے۔ اس میں بھی ایک عجیب حکمت ہے، اس میں ایک راز تو یہ ہے، یا اللہ جب ہے ہم ہیں حق پر، وہ ہمیں مار رہا ہے، ہمیں بھی اجازت دی جائے کہ ہم بھی اس کو ماریں۔ فرمایا نہیں مارنا، میں اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے بات کر رہا ہوں، یا اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں تمہیں پکا کر رہا ہوں، تمہیں پکا کر رہا ہوں۔ کیا پکا؟ فرمایا تمہارے اندر اتنا یقین آ جائے ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، مسبب الاسباب سے ہوتا ہے۔ مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ، اسباب سے نہیں ہوتا، ذریعے سے نہیں ہوتا۔ ذریعہ کیا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں، کرایہ ڈبل کرایہ، میں فیصل آباد پہنچ جاؤں گا، یعنی میرا یقین اپنے جیب کی رقم پر ہے، یہ ذریعہ ہے، یہ سبب ہے۔ لیکن یقین یہاں سے ختم کرو، یقین یہاں لے آؤ کہ مجھے اللہ پہنچائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے، امتحان تھا اللہ پاک کی طرف سے۔ صحابہ اتنے پریشان ہوئے، ایک تمہارے پاکستان کا سیاسی لیڈر اگلے دن بیان کر رہا تھا کہ مکہ کی جو زندگی ہے، مکی زندگی اعلان نبوت سے لے کر ہجرت مدینہ تک تقریباً 40 آدمی تھے۔ میں پڑھ رہا تھا تقریباً 72 آدمی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ہجرت سے پہلے حبشہ ہجرت کر کے گئے ہیں، اور یہ 40 کہہ رہا، میں نام نہیں لیتا۔ تو بہرحال ان کی تعداد مسلمانوں کی تقریباً 72 وہ ہیں جنہوں نے اجازت مانگی، اور پیچھے اور بھی تھے، سارے نہیں چلے گئے، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جناب رقیہ ہیں۔ یہ ہجرت کر کے کم و بیش 72 مسلمان مرد ہیں، عورتیں ہیں، ہجرت کر کے حبشہ گئے، اور حبشے کا بادشاہ عیسائی تھا۔ پیچھے سے ابو جہل نے بھی کچھ لوگوں کو بھیج دیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، جا کر کہا کہ یہ ہمارے بھگوڑے ہیں، ان کو ہمارے ہاتھ دیا جائے۔ حبشہ نجاشی، حبشہ کا جو بادشاہ ہے، اس نے کہا ایسے نہیں، میں پہلے تحقیق کروں گا۔ صبح کچہری پہ ان کو بلایا، ابو جہل کے جو کارندے تھے بھیجے ہوئے وہ بھی بیٹھے ہیں، ہاں بھائی بولو۔ جب بات ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بھگوڑے ہیں۔ آگے سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل بات یہ نہیں ہے، یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ ہم بھگوڑے نہیں، ہم تو مکہ کے سردار ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، جو ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہمارے درمیان
ایک ایسا انسان آیا ہے جس نے ہمیں اپنے اللہ کی پہچان کرائی ہے۔ ہم تو بھٹکے ہوئے تھے، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم جہنم کے کنویں کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ فرمایا تم تو جہنم کے کنویں کے کنارے پہ پہنچے ہوئے تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تمہیں اس کنویں سے ہٹایا ہے، جہنم سے ہٹایا ہے، ایک اللہ کا راستہ دکھایا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے بھی یہاں بھی چال نہیں بنی، اور کچھ تحفے تحائف دیے، فرمایا رشوت بھی نہیں چلی، ایک اور چال چلی۔ کیا کہنے لگے؟ جی یہ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم پہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس وقت نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ ان کے متعلق کیا کہتے ہو؟ انہوں نے سورۃ مریم پڑھ کر سنائی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا جو کلام تھا اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ جب یہ قرآن سنا تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ابھی آپ سن بھی رہے تھے کہ وہ ایسے ہیں جب اللہ کا کلام سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگا جاؤ چلے جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ان کو نہیں بھیجیں گے، یہ تو ہمارے VIP مہمان ہیں، اور اپنے وزراء سے کہا ان کو ہر طرح کی سہولیات دی جائے۔ صرف یہاں تک بس نہیں، بلکہ نجاشی بادشاہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینے تشریف لے گئے، تقریباً 30-35 اپنے جو علماء ہیں عیسائیوں کے، نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھیجا اور اس قافلے کو تم پہنچا بھی آؤ اور آخر الزماں پیغمبر کی زیارت بھی کر کے آؤ۔ یہ 30-35 عیسائیوں کے علماء ساتھ گئے پہنچانے کے لیے، اور زیارت کی بات چیت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف اس انداز میں کی، یہ رونے لگ گئے اور سب مسلمان ہو گئے۔ جب یہ مسلمان ہوئے انہوں نے آ کر بتایا، نجاشی بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ وہی نجاشی ہے، اب یہ حبشے میں مر رہا ہے، حبشے میں اس کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، اطلاع ملی وحی کے ذریعے، دعا کی یا اللہ میں وہاں ہوتا، میں اس کی نماز جنازہ پڑھاتا، کیونکہ وہ مسلمان ہے، مسلمانوں کے ساتھ اس نے نصرت کی، ہمدردی ہے اس کے ساتھ، اس کی سہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ اللہ پاک نے وحی بھیجی، فرمایا میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ یہیں کھڑے ہو جائیے، ہم نجاشی کا جنازہ تمہارے آگے کر دیتے ہیں۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبانہ نماز جنازہ پڑھائی ہے، یہ وہی نجاشی بادشاہ تھا جس کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں۔ اور اللہ پاک فرما رہے ہیں یاد رکھو کبھی یہودی تمہارے لیے اچھا نہیں سوچے گا، کبھی یہودی تمہارا خیر خواہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی مشرک تمہارا خیر خواہ ہوگا۔ پھر بھی عیسائی کچھ نرم مزاج ہوتے ہیں، اپنے دشمنوں کی پہچان کرو، اور ہم نے یہودیوں کو اپنے سارے راز دیے ہوئے ہیں، پھر اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا کہنا تو مانو۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔